گزشتہ روز مردان کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ساول ڈھیر۔ ساول ڈھیر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ تحریک انصاف کے زیر اہتمام ایک احتجاجی ریلی تھی۔ اس ریلی کے اختتام پر وہاں ایک مقامی عالم ہیں مولانا نگار عالم، انہیں دعا کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ دعا کے لیے آئے تو انہوں نے دعا کے بجائے وہاں تقریر شروع کر دی، اور تقریر کے دوران مولانا نگار عالم نے پاس کھڑے ہوئے تحریک انصاف کے جو مقامی رہنما ہیں، ان کا نام ہے سعید خٹک۔ سعید خٹک کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ اشتعال پھیلا۔ انہیں جلسے کے بعد سٹیج سے نیچے اتارا گیا۔ لوگوں نے انہیں ٹارچر کیا، تشدد کیا۔ پولیس انہیں لے کر ایک دکان میں چلی گئی اور دکان میں انہیں بند کر دیا گیا، لیکن لوگوں نے انہیں دکان کا شٹر توڑ کے باہر نکالا۔ پھر انہیں ایک گھر میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ گھر میں صرف خواتین تھیں، تو وہاں ان کی واش روم میں گئے، وہاں سے لوگوں نے ان کو نکالا اور باہر نکال کے سڑک پہ لا کے انہیں اتنا مارا کہ یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گزشتہ رات ہی پولیس نے انہیں کسی نامعلوم مکان پر دفن کر دیا۔ جو مولانا نگار عالم نے گفتگو کی تھی، وہ گفتگو جو انہوں نے وہاں پر کی وہ بڑی اہم ہے۔ اہم اس حوالے سے کہ انہیں جو الفاظ ادا کیے وہ الفاظ کیا تھے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر مشتاق صاحب نے اپنی فیس بک پر لفظ بلفظ ان کا ترجمہ کیا ہے پشتو زبان کا، تو میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی مولانا نگار عالم سٹیج پر کھڑے ہو کر جو سعید خٹک ناظم ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو پیغمبر کے مقابل میں صحابی بھی نہیں قرار دے سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساول ڈھیر کے لیے یہ آدمی جو آیا ہے تو یہ بھی پیغمبری کے درجے سے کم نہیں ہے۔ درجہ ہم نہیں دیتے، 2 بار کہا، لیکن بہرحال آپ کے لیے یعنی لوگوں سے کہا یہ محترم آدمی ہے اور آپ سب مل کر اس کی مدد کریں، یا اس کی جو بھی انہوں نے وہاں پر یہ باری بات کہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے محاورے، ہماری تشبیہات، استعارات، تلمیحات، ان سب کا تعلق ہمارے مذہبی زبان و بیان کے ساتھ ہی ہے۔ میں ابھی طارق متین صاحب کے ساتھ اسی ایشو پر ایک گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مائیں تو ہم جیسے بچوں کو بھی چاند سے ہی تشبیہ دیتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چاند جیسا لگتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مبالغہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے کسی کی تعریف کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر بھی یہی والی بات کہی مولانا نگار عالم نے تحریک انصاف کے اس ناظم کے لیے۔ تو اب ایشو یہ ہوا کہ مجھے یہ واقعہ جب پتہ چلا، کل مغرب کے وقت مجھے ایک ٹیلی فون کال آئے، اس میں مجھے بتایا گیا کہ مردان کے علاقے ساول ڈھیر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ تو میں نے پوچھا کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مولوی صاحب کو قتل کیا گیا۔ تو میرا ذہن فوری طور پر گیا، کیونکہ آج کل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگ بہت سخت مشتعل ہیں۔ تو میں نے سوچا شاید مجھے فون بھی اسی وجہ سے کیا گیا اور واقعہ بھی کوئی اس طرح کا ہوا ہوگا۔ تو میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ تقریر کر رہا تھا، تو تقریر میں اس نے عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں پیغمبر سے ملا دیا، تو اس وجہ سے لوگوں کو بڑا سخت غصہ آیا۔ تحریک انصاف کا جلسہ تھا، اسٹیج تحریک انصاف کا تھا، لوگ تحریک انصاف کے تھے، مولوی صاحب تحریک انصاف کے تھے اور مجمع بھی تحریک انصاف کا تھا، تو تحریک انصاف کے لوگوں نے اسے وہاں پر مار دیا ہے۔ لیکن وہاں پر ایک مذہبی سیاسی جماعت کے علماء بھی آ گئے، تو انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو سارا سین میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، سارا واقعہ پھر اسی طریقے سے ہوا۔ لیکن جو پہلی بات مجھے پتہ چلی تھی وہ یہ کہ اس نے یہ بات عمران خان صاحب کے بارے میں کہی۔ تو میں نے اب ٹویٹ کیا، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ میرا کام ہے، جب کوئی خبر آتی ہے تو ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اپنے متعلقہ پلیٹ فارم پر، اور اس میں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں بعد میں وہ تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ آپ نے خوشاب والا واقعہ سنا ہوگا۔ خوشاب میں جب بینک مینیجر کا قتل کیا گیا تو شروع میں یہی ساری بات سامنے آئی تھی، اور ٹی وی چینل سب نے یہی بات چلائی تھی کہ خوشاب میں ایک سیکورٹی گارڈ نے اپنے بینک مینیجر کو توہین مذہب کی بنیاد پر قتل کر دیا۔
لیکن آہستہ آہستہ جب پتہ چلا نہیں بھائی یہ بات اس طرح نہیں ہے، غلط ہے، تو بعد میں چیزیں کلیئر ہوئیں. تو شروع میں اصل میں جو انفارمیشن آتی ہے وہی انفارمیشن آپ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو انفارمیشن شروع میں مجھے آئی تو وہ انفارمیشن میں نے دی. اس پر تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں، کیونکہ وہ پتہ نہیں واٹس ایپ گروپوں میں ایجنڈا دے دیا جاتا ہے اور پھر سارے شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ والی بات کہی میرے بارے میں کہ میں نے عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کیسے میں نے خطرے میں ڈال دی؟ ایک شخص ساول ڈھیر میدان میں کھڑا ہو کر عمران خان صاحب کے بارے میں، اگر جو اس نے نہیں کہا لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اس نے ایک جملہ کہا ہے، تو اس میں عمران خان کی کیا غلطی ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جو ٹرمپ ہے وہ اللہ کا انتہائی نیک بندہ ہے، میں پاکستان میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تو ٹرمپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ یا ٹرمپ نے مجھے کہا ہے کہ تم نے یہ والی بات کہنی ہے؟ تو عمران خان صاحب کی زندگی کیسے خطرے میں پڑ گئی؟ تو ایک شخص نے ایک بات کی ہے، میرے بارے میں کل کوئی بندہ کھڑا ہو کر مجھے گالیاں دے، یا 4 بندے کھڑے ہو کر میری ایسی تعریف کریں کہ جو چیزیں میرے اندر موجود ہی نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں وہ میری غلطی ہوگی یا ان لوگوں کی غلطی ہوگی؟ تو اس میں خان صاحب کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بات ہے. تو لوگوں نے خام خواہ، کیونکہ انہوں نے ایک اینگل دینا ہوتا ہے، سموک سکرین کریٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس طرح کا جو کام ہے انہوں نے کر دیا. یہاں پر ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ میں نے ٹویٹر پر جب یہ لکھا تو میں نے پورا ایک تھریڈ لکھا تھا. اس میں پہلی ٹویٹ یہ تھی، کیونکہ مجھے جو لنچنگ کی ویڈیوز تھیں اور جو ٹارچر کی ویڈیو تھیں وہ ساری میری تھیں، میں نے وہ ویڈیوز لگائیں اور ایک ٹویٹ کیا، پھر نیچے لکھا کہ یہ جو صاحب ہیں مولانا نگار عالم صاحب، ان کا تعلق اشاعت و توحید و سنہ ثوابی کی ایک بڑی معروف تنظیم ہے، ملکی لیول پر موجود ہیں، ایک مذہبی فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ مولانا طیب صاحب جو ہیں وہ اس کے امیر ہیں وہاں پہ، ان کا بڑا وہاں پر مدرسہ ہے، ہر سال ایک بہت بڑا درس قرآن ہوتا ہے. تو میں نے لکھا کہ یہ اس شخص کا تعلق ان کے ساتھ ہے. اچھا، یہ جو بات تھی یہ ایک حوالے سے تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شخص ساری زندگی انہی کی تنظیم میں، انہی کی جماعت میں رہا، جسے ہم پنجپیری کہتے ہیں. لیکن بعد میں وہ ان سے ہٹ گیا اور کچھ تقریباً 8-10 سال سے وہ اپنا اس نے مطلب ہے کہ تعویذ دھاگے کا کام بھی کرتا تھا، اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھا، تو یہ اس نے کر دیا. کیونکہ جب یہ کہا گیا نا کہ وہ پنجپیری بھی ہے اور ساتھ عالم دین بھی ہے، تو میرا ذہن فوری طور پر اس وجہ سے اس نے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ مولانا طیب صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی حمایت علی اعلان کر چکے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب عمران خان صاحب برطانیہ وہ امریکہ کا مشہور دورہ کر کے واپس آئے تھے، تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر جہاں پر ان کے مداح بڑی تعداد میں موجود تھے، تو وہاں پر مولانا طیب پنجپیری صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. اور یہ وہی جگہ تھی کہ جب ان کی عمران خان کے استقبال کرتے ہوئے ان کی پگڑی بھی وہاں نیچے گر گئی تھی. تو یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے. تو میرا ذہن اس وجہ سے فوری طور پر ادھر گیا کہ ہاں واقعی ان کا تعلق ہوگا پنجپیریوں کا، کیونکہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں ہیں. اور پھر مولانا طیب پنجپیری صاحب نے اپنی وال پر میرے بارے میں ایک ٹویٹ، وہ اپنا ایک پوسٹ بھی کی، اور اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو واقعہ یہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان کے سٹیٹمنٹ اور بیانات وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا سیاست کے ساتھ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو خیر بہرحال اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا. میں نے بالکل وضاحت کر دی کہ ان کا تعلق، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن وہاں پر مقامی جتنے بھی لوگ ہیں، اور ایون کہ مولانا نگار عالم کے کلاس فیلوز جو ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ نگار صاحب بہت متشدد قسم کے پنجپیری تھے، اور ایک دور میں یہ راتوں کو اٹھ کر جو قبرستان میں کتبے لگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خلاف شریعت سمجھتے تھے، تو وہ توڑا کرتے تھے. اور انہوں نے جو وال چاکنگ کی ہوئی ہے مردان میں، وہ ابھی بھی موجود ہے. اور ان کے گھر کے قریب بھی ان کی چاکنگ موجود تھی. اور رات کو 3 بجے کے قریب وہاں پر لوگوں نے آ کے ڈسٹمپر وغیرہ پیلا رنگ جو ہے وہ وہاں پر کیا ہے. تو وہ بھی میرے پاس چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن بہرحال جب ایک شخص نے چھوڑ دیا ایک تنظیم کو، تو میرا جو ریفرنس تھا وہ اصولی طور پر ٹھیک نہیں تھا، اور میں نے ٹویٹر پر وہ بتا بھی دیا. اب جو اس کے ساتھ جو ایشو بنا اصل میں، وہ ایشو یہ تھا کہ طلعت حسین صاحب نے اور باقی کئی اس طرح کی جو نمایاں شخصیات ہیں، انہوں نے میری سکرین شاٹ جو ٹویٹر پر میں نے یہ ٹویٹ کی، تو اس کا سکرین شاٹ لے لیا، اور وہ سکرین شاٹ انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا. اس کو ری ٹویٹ کیا. انہوں نے ری ٹویٹ نہیں کیا، سکرین شاٹ کو ٹویٹ کر دیا. اب اگر وہ میرا تھریڈ ری ٹویٹ کرتے یا میری اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے، تو لوگوں کو جو نیچے جو ساری چیزیں
اپڈیٹ آ رہی تھیں جو بار ساتھ ساتھ میں شیئر کرتا جا رہا تھا وہ بھی لوگوں تک پہنچتی، کیونکہ انہوں نے صرف ایک حصہ اس کا ٹویٹ کیا، جس کے نتیجے میں لوگ میرے خلاف بھی ہو گئے اور ان کو بات سمجھ بھی نہیں آئی، اور وہ انہوں نے ایک طرح کا پروپیگنڈا جو ہے اور ٹرولنگ کرنا جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی۔ تو مجھے فون بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جتنے بھی لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو خیر گالیاں تو وہی لوگ دیتے ہیں جن کے بڑے بھی گالیاں دیتے آئے ہیں اور جن کی تربیت نہیں ہوئی ہے، تو ہم ان کو گالیاں نہیں دیں گے، اور ہم تو یہی کہیں گے کہ غلط فہمی انسان سے ہوتی ہے، غلطی بھی انسان سے ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جو گالم گلوچ آپ کر رہے ہیں تو یہ اصل میں یہ کسی تربیت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ تو بدقسمتی سے انہیں وہ آغوش میسر نہیں آ سکی جو ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرتی اور وہ ان کو بتاتی اور سکھاتی اور سمجھاتی کہ بات کرنے کا اصل میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اور جو میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ڈال دی ہے، تو ان بیوقوفوں نے، احمق لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس بات کا عمران خان صاحب کی جان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو ایشو ہے اصل میں زبان اور بیان کے معاملے میں، وہ بھی بعض اوقات بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور اصل میں جو عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے، اور میں دیکھیں ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ عمران خان صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، جو بھی ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ مذہب کے بارے میں کوئی اس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو بعض کا سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بات آپ کی زبان سے ایسے نکل جاتی ہے، جیسے یہ مولانا نگار عالم بھی یہ نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو پورے یقین دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، وہ بالکل یہ نہیں چاہتا تھا جو اس کی زبان سے نکلا ہے۔ تو اسٹیج پہ کھڑے ہوئے اس طرح کے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو عمران خان صاحب نے بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک بار یہ کہا تھا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تیار کیا جس طرح وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تیار کیا تھا۔ تو مطلب کہ ان کا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا جو لوگوں نے سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو نبوت کے برابر کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل مطلب نہیں تھا ان کا۔ وہ اصل میں یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں تیار ہو رہا ہوں اور پاکستانی قوم کو مشکلات سے نکالوں گا، یہ ساری باتیں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن لوگ اگر اشتعال میں آتے تو اس وجہ سے آتے، میری ٹویٹ کی وجہ سے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو وہاں پر زمان پارک نے بچے سے جو گفتگو ہوئی، تو جس پر بعد میں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے کہا بھی کہ ان کا ہرگز یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ وہ جو باتیں بچے نے کہی ہیں، اور علماء نے اس پر اعتراض بھی کیا، اور کیونکہ علماء کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس کا کانٹیکس یہ نہیں ہے، اور وہ ویسے ایک بچے سے فضول سی بات ہو گئی ہے، تو ان لوگوں نے، علماء نے تھوڑی سی تنبیہ کی لیکن کوئی بات کو آگے نہیں بڑھایا۔ تو یہ اصل میں بنیادی اور ایک اصولی سی جو بات ہے، تو میں چاہ رہا تھا، میں نے کہا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کر دینی چاہیے۔ لیکن جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم طے کر لیتے ہیں، اپنا ذہن ہم نے فکس کر لیا ہے، اور ہم اصل میں تعصب کا شکار اس وجہ سے ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس شخص کو اچھا ہے یا برا ہے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ہم نے ہر صورت میں رگڑا دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ جو رگڑا دینے کی نفسیات ہے نا، پھر اس کے اندر حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا، اس میں سچ اور جھوٹ نہیں دیکھا جاتا، اور آپ پھر طے کر لیتے ہیں، اور طے کر کے پھر آپ اپنی کارروائی جو ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے جب پتہ چلا کہ یہ جو ویڈیو ہے، کیونکہ 1.5 گھنٹے بعد اس بندے کی تقریر کی ویڈیو آئی تھی جب میں نے ٹویٹ کی، تو جب اس کی ویڈیو آئی تو میں نے فوری طور پر تھریڈ میں اس ویڈیو کو شامل کر دیا، اور معذرت کر کے کہ یہ جو ویڈیو ہے اصل میں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ بات کر رہے ہیں سعید خٹک جو پی ٹی آئی کے ناظم ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اشاعت و توحید و سنہ کے بارے میں جب مجھے موقف ملا تو میں نے فوراً تو وہاں پر بھی کر دیا کہ اس شخص کا ماضی میں تو تعلق رہا ہے اس تنظیم کے ساتھ، لیکن ابھی ان کا اس تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال جب ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کاؤنٹر جو سورسز ہوتے ہیں ان سے ضرور پتہ کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں۔ پولیس سے اس وقت رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جو مقامی جو لوگوں سے میں نے بات چیت کی تو انہوں نے تقریباً سیم ایسی ہی باتیں کی تھیں، لیکن بعد میں جب ویڈیوز آئیں تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ اس میں جلسہ بھی تحریک انصاف کا تھا، مقرر بھی تحریک انصاف کا تھا، مولوی صاحب بھی تحریک انصاف کے تھے، جنہوں نے مارا وہ بھی تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوئی ہیں، اور علماء نے بھی اس میں تھوڑا کردار ادا کیا ہے، اور ان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اتنی جانوں کا لاس ہو چکا ہے، اتنا نقصان ہو چکا ہے، تو آپ کب اس سلسلے کو ترک کریں گے؟ قانون اپنے ہاتھ میں لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے جید، باوقار، علمی طور پر دنیا میں معروف جو علماء ہیں ان سب کا یہی نقطہ نظر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ طاہر القادری ہوں،
مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، علامہ ساجد میر صاحب ہوں، یا دیگر جو علماء اکرام ہیں، وہ سب اس نقطہ نظر پہ بلیو رکھتے ہیں کہ قانون آپ کسی صورت میں اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اور دنیا کے جو جید اور برگزیدہ جو شخصیات ہیں علم کی دنیا کی، وہ سارے یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی ملزم کو مارتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ آپ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ رٹ آف دی اسٹیٹ کو چیلنج کریں اور اس طرح کا کوئی بھی کام اور اس طرح کوئی واقعہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے، ڈاکٹر مشتاق صاحب نے بھی اپنی پوسٹ میں اس واقعے کی طرف لکھا، عموماً یہ کہا جاتا ہے مثلا کوئی نیک آدمی ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کی معروف نقطہ نظر سے یا اپنے بزرگوں کے نقطہ نظر سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو فوری طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے دیکھو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تو یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ بات کرنا بھی تو تھوڑا سا سمجھائیں کہ لوگ اصل میں اس وجہ سے یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ نہیں کر رہے کہ اس کا باپ جو نوح علیہ السلام ہو گیا، اب وہ اصل میں یہ بات صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا مشن، موقف، نظریہ جو اس کے والد کا ہے یا اس کے بزرگوں کا اس کو چھوڑ دیتا ہے تو تمثیل کے طور پر یہ والی جو بات ہے وہ یہی کہی جاتی ہے. اسی طریقے سے عموماً لوگ سیاسی پارٹیاں، مذہبی جماعتیں اپنی پارٹی کو کشتی نوح کے قرار دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا اس میں جو ان کی پارٹی کا لیڈر ہے وہ نوح علیہ السلام ہو جاتے ہیں؟ تو اگر یہ توہین ہے تو پھر وہ بھی توہین بنتی ہے. تو وہاں پر پھر یہ جو چیزیں وہ کیسے آپ ان کو جسٹیفائی کریں گے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، ذرا شانت ہو جائیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو بار بار پڑھیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو لوگوں سے پوچھ لیا کریں. یہ جو سیلف زیوم کر لینا ہے کہ ہاں یہ جو میں نے خطاب فرمایا ہے ماشاءاللہ یہ بڑا بہترین ہے، تو اس طرح کی خرافات کا مظاہرہ نہ کریں. یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور وہ لوگ جو جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرولنگ کریں گے اور اپنا کوئی انتقام لے لیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت سے لوگوں کی ٹرولنگ کی ہوئی ہے، ان کی ماں بہن کو گندی گالیاں دی ہوئی ہیں، ان کے خلاف ایسی سی غلیظ قسم کی مہمات چلائی ہوئی ہیں. ٹویٹر جو سارا سوشل میڈیا وہ سارے گند سے بھرا ہوا ہے. باقی بھی سب کچھ یہی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کر رہا باقی کو میں کوئی وہ کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ تو تقریباً سبھی کر چکے ہیں. تو لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک ریوڑ ہے اور اس ریوڑ کو کوئی بھی چرواہا جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے، تو اکثر اوقات جو مذہبی جماعتوں میں یا سیاسی جماعتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں ایک ڈسپلن جو ہے وہ تو خیر وہاں پر نہیں پایا جاتا، لیکن وہ اسی خاص سوچ اور اپروچ کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آخری حتمی اور حقیقی سچائی جو ہے ان کے قائد محترم کے اندر پائی جاتی ہے اور باقی دنیا کا ہر بندہ جو ہے نا وہ غلط ہے. یہ جو ایبسولوٹ قسم کا جو چیزوں کے بارے میں رویہ ہے نا، اصل میں پرابلم یہ کریٹ کرتا ہے. تو ہر انسان کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، اچھائیاں اور برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، خوبیاں اور خامیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس دنیا میں اب کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم سارے انسان ہیں. 4 باتیں اچھی ہوں گی، 6 بری ہوں گی، تو ہمیں ایک دوسرے کو اسی طریقے سے قبول کرنا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں مثال کے طور پر میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے چودھری عبدالغفور، چودھری عبدالغفور صاحب چور ہیں، تو یہ میرا حق ہے اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ سوچ میں رکھوں کہ چودھری عبدالغفور صاحب چور ہیں. لیکن جب میں اس کو مجمع میں بیان کروں گا تو مجھے عدالت میں جا کر کیس بھی کرنا ہوگا اور ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا کہ میں چودھری عبدالغفور کو اس وجہ سے چور کہہ رہا ہوں. لیکن اگر میں خود ٹوکا ہاتھ میں پکڑ کر، کلہاڑا ہاتھ میں اٹھا کر چودھری عبدالغفور صاحب کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دوں گا تو یہ جرم ہوگا. تو مجھے یہ جرم کرنے کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے. اگر یہ جرم میں کروں گا تو قانون کے مطابق میرے ساتھ جو معاملہ ہے اسے نمٹایا جائے گا.